اسے اپنا محبوب اور دوست سمجھتے ہیں، تو کلیم رضا وہی شخصیت ہیں، یہ علماء کے بھی محبوب ہیں، مشائخ کے بھی مقبول ہیں۔ تو لہذا ان کی موجودگی میں اپنے شیخ کا وہ شعر قبلہ خلیفہ صاحب سنانا چاہوں گا۔ علامہ نصیب صاحب، علامہ نوید صاحب، دیگر پیر بھائی، میرے اسب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی منظور صاحب نقشبندی، یہ جو خواہش صدیقی جو کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ میرے سامنے رہیں، یہاں پر اسب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ میں آپ کو شعر سنا کر اور آدھے ختم خواجگان کے بعد دعا اور اس کے بعد لنگر صدیقیہ آپ کی خدمات میں پیش کیا جائے گا۔ اسب فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ عرض کیا، اے پیارے محبوب، میرا یہ جی چاہتا ہے، آپ کو اس جہان میں 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 ہی ہیں، میری خواہش بھی 3 ہی ہے، میری آرزو بھی صرف اتنی ہے کہ اس جہاں میں مجھے جو 3 محبوب چیزیں ہیں جن کا ذکر قبلہ خلیفہ صاحب نے فرمایا، تیسری خواہش کا جو اظہار جناب صدیق اکبر سالار نقشبنداں تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ میں اپنے شیخ کی زبانی اس شعر میں صرف فیض لینے کے لیے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس بات کا ادراک رکھتا ہوں کہ نہ طرز ہے، نہ ترنم ہے، نہ وہی رنگ ہے، نہ وہ ڈھب اور ڈھنگ ہے، لیکن اس لیے سنا رہتا ہوں تاکہ خدا ان کو دیکھے گا تو اچھے سنگ تروں میں ہم بھی تر جائیں گے۔ جی کردہ سوہنیا ہر ویلے تینو سامنے بٹھا کے میں تکدا رہا، جی کردہ سوہنیا ہر ویلے تینو سامنے بٹھا کہ میں تکدا رہا، سارا جسم میرا اکھ ہو جاوے، محتاج نہ میں ایک اکھ دا رہا، سارا ایک نظر ہے جو سر کی آنکھوں، ایک نظر ہے جو غوث اعظم بغداد کے تاجدار نے فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا صوفی درویش کو کوئی عام نہ سمجھے، درویش تو بغداد میں بیٹھ کے کائنات کو یوں دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ اگر غوث اعظم کی یہ شان ہے تو پھر صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی؟ اور اگر صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ جنہوں نے اپنی نظر سے اپنے محبوب کو اپنے وجود میں یوں سرایت کر لیا کہ مدینے والے پہچاننے سے انکار کرنے لگے کہ مصطفیٰ یہ ہیں کہ مجتبیٰ یہ ہیں، مصطفیٰ یہ ہیں یا محمد مصطفیٰ یہ ہیں، اس وقت پھر تاجدار صداقت کی ادائے محبوبانہ نے اپنی چادر اتار کر اپنے محبوب پر سایہ کر کے یہ بتلا دیا کہ میں غلام ہوں، آقا تو یہی ہے، سبحان اللہ، میں غلام ہوں، آقا تو شاہ صاحب قبلہ اللہ غنی۔ اور لنگر پہنچا کہ نہیں؟ جس ویلے لنگر پہنچے خبر دیو، ماشاءاللہ۔ دیکھیں حاجی شوق صاحب مسکرانے لگے، لنگر کا لفظ ہی ایسا ہے، کوئی اور لفظ تاثیر پیدا رکھتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ میرا تجربہ ثابت ہو گیا ہے کہ لفظ لنگر سے ہر بابا، ہر جوان، ہر بچہ مطمئن میرے سمیت ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ لنگر کی بھی اقسام ہیں۔ میرے شیخ نے لنگر کی اقسام بتائی ہیں، قبلہ خلیفہ صاحب اور فیضان چراہی کی خوبصورت یہ بابا دی شخصیت۔ لنگر ایک ہے نور کے نوالے، ایک لنگر ہے تنور کے نوالے، تنور میں پکے تو روٹی نکلے، نور میں پلے تو صدیق اکبر نکلے، نور میں پلے تو خواجہ علاء الدین پیر کبیر علی شاہ نکلے، فقیر محمد چوراہی نکلے، نور محمد چوراہی نکلے۔ وہ نور کے نوالے کھا کر کوئی بریلی کا تاجدار بنا ہے، کوئی اجمیر کا شاہ سوار بنا ہے، کوئی داتا خواجہ بابا قطب فرید بنے ہیں۔ پتا چلا کہ جسم نور کے نہیں، جسم تنور کے نوالوں سے طاقتور ہوتا ہے۔
اور روح نور کے نوالوں سے منور ہوا کرتی ہے، اور روح نور کے نوالوں سے منور ہوتی ہے، اور نور انہی کا ذکر ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ حضرات روئے زمین کے جتنے علماء جمع کر لو، فصاحت و بلاغت اپنی جگہ، علم، عقل، شعور، دانش و بینش اپنی جگہ، جن کو خدا نے منتخب کر کے کہہ دیا ہے، جن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، فرمایا کیا؟ فرمایا سب کے احسانات کے بدلے مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ اے صدیق تیرے یہاں پر میں ایک اپنی طرف سے عاجزی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کریم صاحب موجود ہیں، علماء و خلفاء اور صوفیاء موجود ہیں۔ یہاں حدیث پاک کے لفظ بیان کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا۔ ایسا بات ایسی بات نہیں ہے، اس کلمات میں عظمت مصطفیٰ میں فرقات ہے، بلکہ حضور نے فرمایا شان صدیق یہ ہے کہ حشر کے میدان میں میرے صدیق کا بدلہ خدا عطا کرے، تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ ہر امت کا فرد ایک طرف ہے، میرا صدیق ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شان صدیق اکبر کا عنوان اتنا مزیدار ہے، یقین کریں کہ دن اور رات سارے ایک طرف ہو جائیں، ان کے ذکر کی بہار اور لذت و حلاوت و چاشنی ختم نہ۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے جو کچھ رب نے مجھے دیا میں نے صدیق کو عطا کر دیا۔ فرمایا جو کچھ میرے سینے میں خدا نے نازل کیا مولانا یاسین، اسی طرح فرمایا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں اتار دیا ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو اور سناؤں۔ اب جب تک لنگر نہیں آئے گا تو آپ قابو ہیں، دروازہ یہ بند اسی لیے کروایا ہے، ادھر جاؤ گے تو پھر بھی آستانے پر ہی رہو گے۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضرات یہ روایت میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی، میں نے اپنے شیخ کی زبان مبارک سے سنی ہے، اور میں خلیفہ صاحب سے عرض کروں گا چونکہ یہ بڑے کتبی آدمی ہیں اور بڑی محقق شخصیت ہیں، اور اپنے شیخ کی سمانے لکھنے کے لیے جن کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی جناب خلیفہ علی حسن ہی ہیں۔ بڑے خوبصورت کتاب ابھی یہ ترتیب دے رہے ہیں، بہت جلد منظر عام پر آئے گی شاہ صاحب قبلہ۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ناز میں جناب حضرت ابوبکر صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور نبی الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جو ہی پہنچے تو جناب عائشہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ذیشان آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھنا ہوا گوشت کھا کے آئے، آپ کے لیے تو لائے نہیں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے، اے عائشہ یہ کیسے ہو سکتا ہے گوشت صدیق کھائے اور اپنے محمد مصطفیٰ کے بغیر کھائے؟ اے نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہاں واقعی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آج آپ روز مرغن، مٹن، چکن، روسٹ، بروسٹ اور فاسٹ فوڈ، کیا کیا نعمتیں ہم نہیں کھاتے۔ حضرات گرامی اس وقت کبھی کبھار کسی کے گھر میں چولہا جلتا تھا اور کبھی کبھی بکرے کا گوشت پکتا تھا، اس لیے وہ صحابہ ان کی عظمتوں پر کائنات قربان۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی فرد، کوئی منبر پر بیٹھنے والا کبھی بھی صحابہ اور صدیق اکبر کی شان بیان نہ کرے، ان کی عظمت تو قرآن بیان کر گیا، پیچھے رہ کیا گیا۔ اور بڑا خوبصورت ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتاب لکھنے لگے تو آپ نے کتاب لکھنا چھوڑ دی، فرمایا قرآن کافی ہے۔ تو میں یہ سمجھ گیا کہ مولوی صاحب کی زبان اور فصاحت و بلاغت کی صحابہ کرام و اہل بیت اور صحابہ یہ کسی مولوی کی تقریر کے محتاج نہیں، یہ کسی کاتب کی تحریر کے محتاج نہیں، یہ کسی بہترین شاعر کی شاعری کے محتاج نہیں، اس لیے کہ ان کی شان قرآن نے بیان کی اور مکین گنبد خضرا نے بیان کر دی۔ کیا خیال ہے؟ تو لہذا میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ مجدد پاک تو منقبت پڑھنے کے حق میں ہی نہیں ہے، منقبتیں پڑھو میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن حضرات جتنی ضرورت قرآن سنانے کی ہے کسی دور میں بھی نہیں تھی۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ شریعت مقدم ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا مجدد پاک کی تعلیمات کا دورہ غلغلہ اور چرچا کرنے کی آج ضرورت ہے، آج بدعات نے سر اٹھا لیا ہے۔ آج اب اگر مستحب چھوڑ دیں تو ہم راندہ درگاہ کر دیے جاتے ہیں، اور فرض نہ پڑھیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ فجر کے وقت صفے خالی، میلاد کی مجلسیں، او جی وہ ویڈیو اتنا رش
اللہ اکبر. پتہ چلا ساری رات کی محفل میں شامل ہو کر فجر چھوڑ دینے والا رضائے مصطفیٰ نہیں بلکہ عذاب خدا کا مستحق کر دیا جاتا ہے. فرض چھوڑ کر اگر کوئی ساری رات محفل کرے. حضرات اہل سنت و جماعت اور ایک دربار فیض بار کا ادنا نوکر ہونے کی حیثیت سے علماء و مشائخ کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، صدیقی ٹی وی سوشل میڈیا پر بھی یہ میری بات ریکارڈ اور جا رہی ہے. ہم اہل سنت و جماعت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق فرائض کو مقدم سمجھتے ہیں، شریعت کو مقدم سمجھتے ہیں. طریقت شریعت کے اندر چھپی ہوئی ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شریعت و طریقت کی مثال ایسی ہے جیسے قبلہ خلیفہ صاحب نے فرمایا کیلا اور کیلے کا چھلکا ہے. یعنی اگر کیلے کا چھلکا اتار کر کوئی ریڑی پر رکھے اور کہے کہ کیلا خریدو، آپ اسے کہو گے تم دیوانی ہو پاگل ہو، بغیر چھلکے بھی تو کیلا خریدے گا، حالانکہ چھلکا اتار کر ہی کیلا کھایا جائے گا. فرمایا جس طرح چھلکے کے بغیر کیلا نہیں خریدتے، فرمایا کوئی طریقت شریعت کے بغیر خدا کے حضور قابل قبولی نہیں. کوئی طریقت، کوئی راز، کوئی کشف، کوئی کرامت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت شریعت کے بغیر بدرگاہ خدا قبول نہیں. تو پھر رنگ برنگے بابوں کے پاس جانا چھوڑو، نمازوں کی پابندی کرو، رنگ برنگی محفلوں میں جانا چھوڑو، کانوں کے سکون کے لیے ساز و آواز سے بجنے والی نعتیں سننا چھوڑو، نبی پاک کا قرآن سنو، قرآن مجید کی تلاوت سنو، بہتر سے بہترین قاری تلاش کرو نیٹ سے اور ان کی قرآن سنو. سینہ روشن نہ ہوا؟ فاروق اعظم کو اگر قرآن کی برکت سے ایمان ملا ہے تو تیرے ایمان میں عظمتوں کا نشان کیسے نہیں پیدا ہوگا؟ لہٰذا قرآن مجید سے تعلق جوڑے. ہم نے قرآن چیلم پر بھی پرچی بنائی ہوتی ہے، کتنا مجھے فون آتا ہے حافظ صاحب جی وہ ہمارے نانا جان کا ختم ہے، کوئی قرآن پاک اکٹھے کرتے ہیں. میں کبھی علامہ صاحب کو فون کرتا ہوں، کسی مدرسے کوئی پڑھا ہوا قرآن مجید وہ جمع کرتے ہیں اور طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور کوئی منزل جمع کراؤ 10 پارے پڑھا، ایک رکوع بھی نہیں ہوتا، اور ہم سرخرو ہو جاتے ہیں اپنے باپ کی روح کو احسان ثواب کے لیے کہ ہم نے 17 قرآن مجید پڑھوا لیے. حضرات تم ایک آیت پڑھ کر احسان ثواب کرو، قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت خود پڑھو. ایک بار اور نہ سناؤں آپ کو، ایک بات اور سناؤں آپ کو. شیخ صاحب گرمی تو نہیں زیادہ، چلو اس کو آخری بات ہی کر لیتے ہیں. حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت خواجہ عبدالاحد رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ناز میں ان کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے. آپ کے دل میں یہ خیال آیا، آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک عالم دین قبرستان سے گزرے تو رب العالمین 40 دن کے لیے اس قبرستان کے میں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. کیا منظر ہے. یہ کہہ ہی رہے تھے کہ عرش سے ندا آئی، اے میرے محبوب کا فرمان سچا بھی ہے. آپ سن لیں کہ کوئی عالم گزرے تو 40 دن کا عذاب اٹھایا جاتا ہے. اے احمد سرہندی، ہم نے تیرے قدموں کی برکت سے اس قبرستان میں قیامت تک عذاب اٹھا دیا. جس نے شریعت پر عمل کیا رب العالمین بھی اس کی حیا کرتا ہے. تاجدار صداقت کشتہ عشق رسالت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے. بات یاد ہے آپ کو؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ بھنا ہوا گوشت کھا کے آئے ہیں. دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے عائشہ نے، میرا ابو بکر میرے بغیر گوشت نہیں کھا کے آ سکتا. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ عرض کیا حضور ان سے خوشبو آ رہی ہے بھنے ہوئے گوشت کی. مہک ہوتی ہے نا، ہڈیاں پکے تو خوشبو اٹھتی ہے کہ نہیں؟ بولو نا. سبزی کی خوشبو اپنی، بھنے ہوئے گوشت کی اپنی، جلد فریزی بنے تو اپنی، باربی کو بنے تو اس کی خوشبو ہے نا. بولتے ایسا ہے. فرمایا اے عائشہ میرا صدیق جس کی گوشت کی بھنے ہوئے کی خوشبو آپ محسوس کر رہی ہے، اس کا دل میرے عشق میں جل گیا ہے اور اس کی جلن کی مہک ہے عائشہ آپ محسوس کر رہی ہیں. تاجدار صداقت کی عشق و محبت پر کائنات قربان ہے. جی کردہ سوہنیا ہر ویلے تینو سامنے بٹھا کے میں
اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں ایک اکھ دارما۔ اللہ رب العالمین ایک قبلہ خلیفہ صاحب کی دی ہوئی روحانیت ہے جس کی سبب میں بے ترتیب چند کلمات ادا کرنے میں نے جسارت کی ہے۔ علماء کی موجودگی میں